دیکھتے ہیں؟ ذرا اپنے وچار ہم سے شیئر کیجیے۔ مطلب کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارا ریجن ہے، ہمارا خطہ جو ہے جنوبی ایشیا، اس میں جو ہم آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے تعلقات یا لیک آف تعلقات۔ تو اگر فرانس اور جرمنی جو ہیں وہ یورپین یونین کا حصہ ہو سکتے ہیں، تو یہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ جو ایک ساؤتھ ایشین یونین کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بارڈر ختم کرو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی آپ نیشنل آئیڈینٹی شناخت کو ختم کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسری شناختوں کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ کام کریں۔ اور ہماری کئی شناخت ہوتی ہے، آپ سرائکی بھی ہو سکتے ہیں، آپ خاتون بھی ہو سکتے ہیں، آپ ہندو ہو سکتے ہیں، پاکستان میں آپ کی کئی شناخت ہو سکتی ہیں، کوئی ایک اول شناخت نہیں ہوتی ہے آپ کی۔ تو سپن نیوز جو ہے جو ہم نے شروع کیا، تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح کی نیریٹو کو ہم آگے بڑھائیں، اور ہم مین اسٹریم بریکنگ نیوز کی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیانڈ دا ہیڈ لائنز کے خبر کے پیچھے کیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بینا جی، آپ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس دفعہ فیض فیسٹیول میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انڈیا سے ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، کافی لوگوں کی شرکت ہوئی ہے، بہت عرصے کے بعد اتنے چہرے اپنے پڑوس سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ابھی میری محمد حنیف سے بھی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ان کو تو ادھر آنے کا بہت آسانی سے ویزا مل رہا ہے۔ آسانی سے نہیں مل رہا ہے، اکتوبر میں اپلائی کیا تھا اس کے لیے۔ اوکے، سو آپ کو کوئی صورت نظر آتی ہے کہ ادھر والوں کے لیے بھی ادھر جانے کے راستے کھلیں؟ میرا خیال ہے اور مودی رژیم کے دوران وہ ضروری ہے، اس کا طریقہ صرف یہ میرا خیال ہے کہ آپ بس کوشش کرتے رہیں، اور آپ مطلب کہ آپ کسی کی شادی بیاہ ہو، کوئی کانفرنس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو کم از کم 4-5 مہینے دینے پڑتے ہیں۔ ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں نا ویزا کے لے کے 2-3 ہفتے پہلے کر لیا اپلائی، یا مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کر لیا، وہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کم از کم 3-4 مہینے پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے فارمز وغیرہ بھرنے ہوتے ہیں، تصدیق کروا، بڑا مشکل ہے پروسیس، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور لیکن جب تک ریاستیں کھولیں گے نہیں ویزا، اپنا ویزا پروسیس کو، تو یہ بڑا مشکل رہے گا۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ہمت ہارنی چاہیے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم کوشش ہی نہ کریں۔ لاسٹ کوشچن ہے، بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم دیا۔ ڈیجیٹل جرنلزم کا ایک دور ہے اس وقت، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ڈیجیٹل ورلڈ میں اور اس جرنلزم کی اس نئی بدلتی ہوئی رینج میں جو پچھڑے ہوئے طبقات ہیں سماج کے، وہ کاسٹ کے حوالے سے ہوں، وہ جینڈر کے حوالے سے ہوں، یا وہ ایتھنیسٹی کے حوالے سے ہوں، ان کی شمولیت کیسے اس میں حصہ ڈال سکتی ہے صحافت کا یہ والا جو رنگ ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا ایک ہمارے پورے خطے میں، بلکہ پوری دنیا میں پاور ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ کچھ طبقے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کچھ طبقے کم طاقتور ہوتے ہیں۔ جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں وہ اکثریت ان کی میڈیا وغیرہ میں بھی ہوتی ہے، پرسیپشن فارمنگ میں، ایجوکیشن میں بھی، سیاست میں بھی، فوج میں بھی، ہر جگہ ان کی زیادہ ہوتی ہے شمولیت۔ لیکن اب کیونکہ رجحان بڑھ رہا ہے، لوگوں کی مطلب کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے، لوگ اس کے حوالے سے زیادہ سوچتے ہیں، اور لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک انسانیت کے حوالے سے لوگوں کی برابری، ایک آپ کی شہریت کے حوالے سے کہ سب برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں، سب شہری برابر ہیں، یہ ایک بات جو ہے، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے۔ یہ اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہمارے صدیوں پرانے جو تعصب وغیرہ ہیں وہ اس کو پیچھے روکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اویئرنیس ہے اور اویئرنیس بڑھانی چاہیے، تو اس میں ایک میڈیا کا بھی رول ہے، اور وہ یہ رول ہے جس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ اس سوال کو اٹھائیں اور آپ اس چیز کو آگے لائیں۔ اب ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو، اگر آپ sapannews.com پہ جائیں، سپن SAPAN news.com پہ آپ جائیں، تو ہوم پیج پہ ایک سوشل میڈیا پلیج ہے، سوشل میڈیا کوڈ آف ایتھکس، پلیج آف رسپانسبلٹی۔ اس میں ہم نے ایک آؤٹ لائن کیا ہوا ہے کچھ بیسک جرنلسٹک ایتھکس اور رسپانسبلٹی کے حوالے سے۔ تو وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہر ایک جو ہے، جو استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا، وہ 7 نقطے ہیں اس میں، وہ اپنا لے اور کہے کہ یہ بیسک، اس میں جیسے کہ آپ تصدیق کریں چیز کو، آپ کانٹیکس میں دیکھیں، آپ نکتہ چینی نہ کریں، آپ لوگوں کے انڈیویجولز کے اوپر آپ اٹیک نہ کریں، ایشوز کے حوالے سے آپ بات کریں۔ یہ اور ریسورسز کیا ہیں جرنلسٹکس کے لیے؟ اگر بہت سارے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں اور ایتھیکلی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ
हम कहाँ से सीखें, तो वो हमने वो दिए हुए हैं सारे। वो छोटा सा है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा किसी को भी, तो वो जितना ज़्यादा फैलाएंगे लोग, और उसमें कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई इससे ना फंडिंग मिल रही है ना इश्तिहार। ये एक क्या कहते हैं, इंसानियत के लिए, एक लोगों की भलाई के लिए एक हमने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। जो भी इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया जो भी पढ़ता है, देखता है, सुनता है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है। मैम, ये फेक न्यूज़ और इस हवाले से पैका का एक आ गया मामला, अब आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा पाकिस्तान में, बल्कि पूरे रीजन में एक पूरा हमेशा रहा है कि जो भी कोई बात करे जो कि जो ताकतवर तबके हैं उनके ख़िलाफ़ जाए थोड़ा सा, तो वो उसके ख़िलाफ़ केसेस हो जाते हैं। अभी मैं महफूज़ अनम से मिली थी, बांग्लादेश के जो एडिटर हैं डेली स्टार के। पिछली हुकूमत को उनकी बातें पसंद नहीं थी, उनके ख़िलाफ़ 80 केसेस हैं। वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ थानों के चक्कर लगा रहे हैं, पेशियाँ दे रहे हैं। तो ये कहानी हमें बड़ी फेमिलियर लगती है पाकिस्तान में भी, हम भी देखते हैं यहाँ पे, इंडिया में भी यही हो रहा है। तो ये 3 मुल्क हैं पर्टिकुलरली जहाँ पे ये हो रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में। तो उसके ख़िलाफ़ हमें डट के लड़ना चाहिए, लेकिन हम ये भी तस्लीम करना चाहिए कि कई लोग जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, वो डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं, मिसइन्फॉर्मेशन, तस्दीक नहीं करते हैं, वो पार्टिज़न हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल के पीछे चल पड़े होते हैं, इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि हम उनको ये नहीं कहेंगे कि तुम सहाफ़ी नहीं हो, क्योंकि वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपने आप को जो कहें। हमारा काम नहीं है कि किसी ऊपर हम उंगली उठाएं। हमारा काम है कि हम अपना काम करें, ज़िम्मेदारी के साथ करें, और बजाय इसके कि हम दूसरों पर उंगलियां उठाएं। तो ये हम जो काम करें उसको जो लोग देखें तो वो कहें हाँ ये सहाफ़त है, इस तरह से करना चाहिए, तो मॉडल द बिहेवियर। तो उससे हो सकता है कि थोड़ी सी कुछ बेहतरी आए। मैम, पैका ठीक है इसका होना? फेंका ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि इसको इस्तेमाल किया जाएगा टू टारगेट जर्नलिस्ट, क्योंकि और जैसे मैंने कहा कि ये हमारी जो हुकूमतें हैं वो सहाफ़ियों को उनकी बात पसंद नहीं आई तो आपने इस्तेमाल कर लिया। नॉट जस्ट सहाफ़ी, जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया के जो इस्तेमाल करता है, अब जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है वो इन अ वे पैरा जर्नलिस्ट है, जैसे पैरा मिलिट्री है, पैरा लीगल है, पैरा मेडिकल। तो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है इन अ वे वो पैरा जर्नलिस्ट बन जाता है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, उसके पास वो ओवरसाइट नहीं है, कोई एडिटर नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो इसलिए वो सोशल मीडिया प्लेज जो है, अगर आप उसको फॉलो करें तो फिर आप अपनी बचत आप खुद कर सकते हैं। उसमें आई थिंक हो सकता है कि अगर लोग वो एथिक्स और ज़िम्मेदारी से काम करें तो हो सकता है कि पैका इस्तेमाल करना उनके ख़िलाफ़ थोड़ा मुश्किल हो जाए।